قصہ دانیال علیہ السلام کا۔ یہ قصہ حضرت علی نے حضرت عمر کے کہنے پر بیان کیا تو حضرت عمر نے کہا کہ دانیال نبی کا قصہ بیان کیجئے تاکہ ہم بھی سنیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دانیال ایک یتیم بچہ تھا جس کی تربیت اور پرورش ایک بوڑھی عورت نے کی اور وہ اسی کے گھر پہ رہتا تھا۔ ہوا یہ کہ وہاں پہ اس شہر میں ایک مرد صالح تھا جس کا بادشاہ کے پاس آنا جانا تھا۔ تو بادشاہ مرد صالح کو بڑا پسند کرتا تھا، اس سے گفتگو کرتا، اس سے چیزیں شیئر کرتا تھا۔ بادشاہ کے دو قاضی بھی تھے جو کہ مرد صالح کو جانتے تھے اور وہ مرد صالح کے گھریلو حالات سے بھی واقف تھے۔ مرد صالح کی بیوی بہت ہی خوبصورت، جوان، حسین اور بہت آپ کہہ لیں کہ پیاری خاتون تھی، اور وہ اس کا حسن اور اس کی پارسائی ضرب المثل تھی۔ تو ایک دفعہ بادشاہ نے کسی کام سے کسی کو کسی دوسرے شہر بھیجنا تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ میں کس کو بھیجوں؟ تو دونوں قاضی کہنے لگے آپ اس مرد صالح کو وہاں بھیج دیں۔ تو مرد صالح کو جانے کو کہا، وہ چلا تو گیا، لیکن جانے سے پہلے اس نے قاضیوں سے کہا کہ آپ یوں کرنا کہ میری عدم موجودگی میں میری بیوی کا خیال رکھنا، اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ وہ حسن سلوک کرنا۔ اب وہ بندہ چلا گیا تو قاضی اس کی خبر گیری کو جب دونوں گئے تو انہوں نے دیکھا تو شی واز سو گارجیس، بس قاضی تو گئے۔ اب انہوں نے اس کو عورت کو اپنی طرف لبانے کی کوشش کی، اس کو ٹک کرنے کی کوشش کی، مگر عورت ان کے جانسے میں نہ آئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر تو ہمارے ساتھ جو ہم کہتے ہیں وہ نہیں کرتی ہے تو پھر ہم تجھے بدنام کریں گے، تمہارے اوپر زنا کا الزام لگائیں گے اور تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ جو تم چاہتے ہو کر لو، مگر میں یہ حرکت نہیں کروں گی۔ اب وہ دونوں بادشاہ کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا جی وہ تو بڑی اس کو گندی عورت کہا، اس کو بدکار کہا اور زانیہ اور یہ وہ۔ تو بادشاہ ہوتے تھے، تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، فلاں دن اس کو سنسار کر دیا جائے۔ تو اس کو 3 دن کی مہلت دی گئی اور کہا کہ 3 دن بعد پورا شہر آئے گا اور اس عورت کو سنسار کر دیا جائے گا۔ تو قاضی لوگ بھی اب اس کا منہ چڑھاتے ہوئے چل دیے۔ تو بادشاہ کا وزیر بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس عورت کی پارسائی، نیک نشتی، میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں، اس کا اخلاق کردار بہت اعلیٰ ہے، یہ ایسی حرکت کرنے والی ہے نہیں۔ تو بادشاہ کو بھی مرد صالح پہ بڑا اعتماد تھا اور اس کے گھریلو حالات سے وہ آگاہ تھا، وہ بہت مطمئن اور پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ تو اب وہ کیا کر سکتے تھے، دونوں قاضیوں کی گواہی تھی۔ تو تیسرے دن جب مہلت کا آخری دن تھا تو بادشاہ کا وزیر کے ایک رستے سے گزرا تھا، وہاں راستے میں چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں کے اندر ہی حضرت دانیال بھی تھے۔ تو حضرت دانیال نے بچوں سے کہا، دیکھو بچوں، تم سمجھو کہ میں بادشاہ ہوں، اور ایک کو اس نے مرد صالح بنا دیا، ایک کو مرد صالح کی بیوی بنا دیا، اس نے وہاں پہ 2 قاضی بنا دیے، اور اس طرح وہ بچے کھیل رہے تھے۔ خود دانیال نے کیا کیا کہ اس نے تھوڑی سی مٹی جمع کی اور اس کا وہ چبوترا سا بنا کے اس کے اوپر بیٹھ گیا، ہاتھ میں تلوار پکڑ لی اور کہا کہ بادشاہ سلامت کے سامنے قصہ حاضر کیا جائے۔ تو وزیر اب یہ صورتحال کو بڑے احتیاط اور دھیان سے دیکھ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، وہ خاموش دیکھتا رہا۔ تو جناب دانیال کہنے لگے کہ ان قاضیوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا جائے، یہ آپس میں ملے نہ۔ تو کہا کہ پہلے قاضی کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب وہ قاضی کو لے کے آئے تو اس نے کہا کہ تو کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جناب اس عورت نے فلاں ابن فلاں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ تو پھر دانیال نے پوچھا کہ کس مقام پر، کس ٹائم، اور کس مقام پر، کس ٹائم، اور تیسری چیز تھی کس مقام پہ کرتی ہے، کس ٹائم کرتی ہے، اور کس دن، تیسرا پوائنٹ تھا کس دن۔ تو وہ بتا دیتا ہے، اس نے کہا کہ اس کو فلاں مکان پہ لے جاؤ اور وہاں پہ بند کر دو اور دوسرے قاضی کو پیش کیا جائے۔
دوسرے قاضی کو پیش کیا گیا تو اس نے کہا جی اس نے کس کے ساتھ زنا کیا ہے؟ اس نے کہا جی فلاں ابن فلاں کے ساتھ۔ اس نے کہا کس دن، کس ٹائم اور کس مقام پر؟ اب یہ قاضی نے ساری چیزیں الٹ بتائیں۔ جو پہلے بیانات تھے وہ اور تھے، دوسرے بیانات اور تھے۔ اس نے کہا کہ ان دونوں کو لے جاؤ اور ان کی گردنیں اڑا دو۔ قاضی نے جب وہ وزیر نے وہاں پہ یہ کھیل دیکھا، وہ بڑا متاثر ہوا، سیدھا آ کے بادشاہ کے سامنے قصہ بیان کیا۔ بادشاہ کی بدھی میں بات آ گئی، بادشاہ نے اسی طرح دونوں قاضیوں کو الگ کیا، ان سے گواہیاں طلب کیں، اور جب انہوں نے گواہیاں دیں تو انہوں نے فلاں ابن فلاں، اس کا ٹائم، دن، مقام، ساری چیزیں غلط بتائیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ان دونوں کی گردن اڑا دی جائے۔ تو یہ تھا قصہ جناب دانیال علیہ السلام کا۔ تھینک یو۔